اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور سامنے بیٹھے سامعین اعزام، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو مانگے وہ ضرور ملتا ہے۔ میرے محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی مبارک مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان اور کرم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کے بارے میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور مکے کی سرزمین پر آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت مکے کا یہ حال تھا، اس وقت مکے کے اندر اتنی جہالت تھی، اتنا ظلم و جبر کا دور تھا، اتنا جو ہے جہالت کا غلبہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے ایک موبائل جان سمجھا کرتے تھے۔ لیکن جب آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آگے دھیرے دھیرے کر کے جب آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے قانون کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں، اس پورے قانون کا تختہ پلٹ دیتے ہیں، اور جس بیٹی کو اب تک جو ہے وہ جان سمجھا جاتا تھا، جس بیٹی کو اب تک جو ہے لوگ اپنے لیے مصیبت سمجھا کرتے تھے، اسی بیٹی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی زینت بنا دیا، اسی بیٹی کو ہمارے نبی نے گھر کی زینت بنا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے کہ مکے کے اندر قحط سالی کا زمانہ آیا اور قحط سالی ایسی ہوئی کہ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، آخرکار ان کی پریشانی ان سے سبب نہ ہو سکی، وہ اپنی پریشانیوں کو برداشت نہ کر پائے تو آخرکار وہ جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو ابو طالب کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب مکے کے اندر اتنی پریشانی ہو چکی ہے، قحط سالی کا ایسا عالم ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجئے، آپ ہمارے لیے بارش کے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے جانور کم سے کم جیوت رہ سکیں، ہمارے بچوں کی جانیں بچ سکیں۔ تو ہمارے ابو طالب اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں اور جا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو کعبے کی دیوار سے ٹیک دیتے ہیں، اور ٹیک کر کے سنیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے جو کہ ابھی نہ نبوت ملی ہے، نہ تو کسی چیز کا بھی اعلان ہوا ہے، نہ بھی کوئی تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے نبی کے عالم میں ہمارے نبی کی زندگی کا حال سنیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے کر کے ابو طالب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ مکے کے اندر بارش کا نزول فرما دے۔ اور جس وقت یہ دعا کرنے سے پہلے مکے کا یہ حال تھا کہ نہ تو بارش کا کوئی موسم تھا، نہ کوئی بارش کے آثار نظر آ رہے تھے، موسم بالکل صاف و شفاف نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے بارش کی دعا کی جاتی ہے، بارش کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ دیکھتے اتنی بارش ہوتی ہے کہ مکہ بالکل جل تھل ہو جاتا ہے، شہر و بیابان سب پانی سے بھر جاتے ہیں، اور جو ہے لوگ اپنی خوشیوں کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے آج سے زیادہ خوشی کا دن کوئی دن ہے ہی نہیں۔
بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا یہ حال ہے، آج ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت میں پیدا کیا ہے، اسی کا امتی کہلایا ہے، اسی کے خاندان میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، نہ کہ ایسے صرف کھانے پینے کے لیے بھیجا ہے، ایسے زندگی کو گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا تو اسی وقت قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے، پورے عالم کے لیے سراپا رحمت ہے، پورے عالم کے لیے ایک مثال ہے، پورے عالم کے لیے ایک آئیڈیل ہے، پورے عالم کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی ان کے پیچھے چلے گا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کامل اور مکمل ایمان والا شخص وہی ہو سکتا ہے، کامل ایمان والا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ بھائی سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، خاندان سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر ایک کے اندر آپس میں ظلم و زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر ایک میں آپس میں اختلافات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ہم کس دور کی طرف جا رہے ہیں، کس دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تک فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں اور تو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، جو لوگوں کو اپنے طور طریقے سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے نبی کا دامن چھوڑا، لوگوں نے نبی کی سنتوں کو پامال کیا، لوگوں نے جو نبی کے کردار کو چھوڑا، لوگوں نے نبی کے اخلاق کو چھوڑا، لوگوں نے نبی کے اعتبار کو چھوڑا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ پریشان حال ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے اتنا ہم لوگ دن ب دن جو ہے کوشش کرنے میں لگے رہتے ہیں، 24 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے ہم اور دن اور رات کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا حاصل کر لیں، لیکن دین کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ اسی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹی کو دل سے حوث کو چھوڑ دیا، دیش گرے مارا، ذات اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نٹارا، کیا بدیا بھینسا بے شکر، کیا گونی کنا سر بھارا، کیا گیہوں چاول ہوت مڈر، کیا آگ ہوا اور انگارا، سب گھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفاتیں بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا گیا حسرت سے دھارا، ہر ایک لے کے کیا گیا حسرت سے دھارا۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے یہ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جایا، دارالغرور، جس کے بارے میں ہم رات دن پریشان ہے، جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ کہ اس دنیا کی قیمت میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر کوئی نہیں ہے، اور اسی کے پیچھے ہم آپ پریشان ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارا بچہ جب اسکول کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، اسکول کے اندر اپنے رزلٹ میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو گھر والوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، گھر والوں کا سکون بیکار ہو جاتا ہے، گھر والوں کا چین چھن جاتا ہے۔ اور آج اسی گھر کے اندر یہ حال ہے کہ بچے کی نماز جا رہی، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بچوں کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بچوں دین سے دور ہو رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی یہ علامت ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو ہے دلوں سے ایمان کا جو شعلہ بھڑکنا تھا وہ شعلہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، جو ایمان ہمارے اندر چلنا چاہیے وہ ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اور آپ اپنے کام کو، اپنے وقت کو، اپنے جو ہے ہمیں جو وقت ملا ہے، جو زندگی ملی ہے، اس کو قیمتی سمجھیں، اور اس زندگی کے اندر ہم اور آپ ایسا عمل کریں کہ لوگوں کے پاس ہم جانے والے نہیں بلکہ ہم ایسا بنیں کہ لوگ ہمارے پاس آنے والے ہو جائیں۔
بھائیوں اس طریقے کا کردار ہمیں اور آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. اگر ایسے کردار نہیں بنائیں گے، ایسے دنیا میں مست رہیں گے، ایسے دنیا میں مشغول رہیں گے تو میرے بھائیوں دنیا کامیابی کی جگہ نہیں ہے، دنیا ناکامی کی جگہ ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور آج ہم اور آپ اسی دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں وقت کی قلت کو سمجھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا